عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال كتاب الحيض. امام بخاری جب غسل کے بیان سے فارغ ہو چکے جو مرد و عورت دونوں کو شامل ہے تو اب حیض کا بیان لائے جس کا تعلق صرف عورتوں سے. حیض کے معنی لغت میں سیلان کہا جاتا ہے. حاضت السمرہ جب پیپر سے صرف پانی نکلنے لگے، اور حاض الوادی جب وادی میں پانی آ جائے اور بہنے لگے. شاعر کہتا ہے اجالت حصاہن الزواری وحیزت علیہن حیضات السلوب التواہمی. حیض ایک خون ہے جو قاری رحم مرأت سے اوانی مخصوصہ میں برآمد ہوتا ہے، اور یہ خون انسان کے علاوہ حیوانات میں سے ناقہ، ذب، ضبع، ارنب اور خفاش کو بھی آتا ہے. یہ ایک طبعی خون ہے، اسی لیے اس کے لیے فعل معروف حاضت استعمال ہوتا ہے، اور استحاضہ غیر طبعی خون ہے، اس کے لیے آتا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے. امام بخاری نے کتاب الحیض ہی میں حیض کے ساتھ نفاس و استحاضہ کے تراجم بھی منعقد کیے ہیں، اس لیے کہ استحاضہ یا تو حیض کی بگڑی ہوئی صورت ہے یا دم کی کثیر شکل ہے، اور نفاس دم حیض ہے جو ایام حمل میں جنین کی غذا بنتا ہے، اور باقی مادہ خون ولادت کے بعد رحم سے برآمد ہوتا ہے. وقول اللہ تعالی ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. یہاں اس آیت میں دو جگہ لفظ محیض آیا ہے، دونوں جگہ دم زمان دم مکان دم کا احتمال ہے. امام نووی نے پہلی جگہ دم کو مراد لیا ہے، اور دوسری جگہ بھی یہی مراد لیا ہے. ابن عباس سے منقول ہے کہ دوسری جگہ مکان دم مراد محمد ابن حسن شیبانی اور ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی اور عام حنابلہ کی ہدایت. حتی یطہرن، اس طہارت کے مصداق میں اختلاف ہے. جمہور کہتے ہیں کہ طہارت کے معنی ہی ہے عورت غسل کر لے. بعض مالکیہ کہتے ہیں وضو کافی. اوزاعی ابن حزم کہتے ہیں شرمگاہ کا دھو لینا کافی. حنفیہ کہتے ہیں اگر حیض کی اکثر مدت پوری ہو گئی تو طہارت سے نقا یعنی دم کا انقطاع مراد، اور اگر اکثر مدت سے پہلے حیض ختم ہو گیا تو طہارت سے اتصال مراد ہے. بعض حنفیہ کہتے ہیں لفظ حتی یطہرن سے اکثر مدت کی طرف روشنی پڑتی ہے، اور فیضا تطہرن سے اقل مدت کی طرف. لیکن علامہ ابو الولید ابن رشد نے احناف کی اس تقریر کو رد کیا ہے، اس لیے کہ فیضا تطہرن اسی پہلے طہر کا بیان ہے
اور جب پہلی جگہ غسل مراد تو دوسری جگہ بھی وہی مراد ہوگا، اور اس کو تطہر سے اس لیے تعبیر کیا کہ غسل کرنے والی عورتیں بتکلف بالقصد اس کا ارادہ کرتی ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو ابتدا میں لا کر اشارہ دیا ہے کہ حیض کا اصل حکم قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اس کی تفاصیر احادیث نبویہ سے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كيف كان بدء الحيض۔ حیض کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، یعنی کب سے ہوئی ہے۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ کی جو روایت ذکر کی ہے اس میں ہے ان ھذا شیء كتبه الله على بنات آدم، معلوم ہو گیا حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی، اور بعض صحابہ حضرت عائشہ ابن مسعود سے بعض آثار ایسے منقول ہیں جس سے معلوم ہوتا کہ بنو اسرائیل سے ابتدا ہوئی ہے۔ بنو اسرائیل کی عورتیں مسجد میں جاتی اور اپنے دوستوں کو جھانکا کرتی تھی، اللہ نے ان پر حیض کو مسلط کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعارض کو محدثانہ ترتیب سے دور کیا۔ کہتے ہیں وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شیء كتبه اللہ علی بنات آدم، یہ لفظ آئندہ اگلے صفحے پر موصولاً آ رہا ہے، اور باب کی روایت میں شیء کے بجائے امر ہے۔ وقال بعضهم کان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، اس بعض کا مصداق عائشہ اور ابن مسعود ہے۔ قال ابو عبداللہ وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، امام بخاری نے اس تعارض کو دور کیا اور فرماتے ہیں حضور کی حدیث اکثر ہے، یعنی قوت کے اعتبار سے، اور بعض نسخوں میں ہے اکبر، یعنی عظمت کے اعتبار سے بڑی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مرفوع و موقوف میں تعارض ہوگا تو مرفوع کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ اس کا تعلق نبی معصوم سے، اور موقوف کا تعلق غیر معصوم سے ہے، اور جب معصوم و غیر معصوم کی بات میں تعارض ہو تو معصوم کی بات کو ترجیح ہوگی۔ دوسرے حضرات نے جمع بین الروایات کی جمع بین الروایات کیا، پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی کو کہتے ہیں اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل سے مراد ارسل بالشدت والکثرت، حیض تو ابتدا میں صدق ہے لیکن بنو اسرائیل سے اس کی میں کثرت ہو گئی۔ نمبر 2، علامہ تمامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ حیض کے احکام کی ابتدا بنو اسرائیل سے ہوئی، انہی کے دور میں لا تصوموا ولا تصلی کا حکم آیا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ صاحب مراقی فلاح نے نقل کیا جب حضرت حوا کو روزے کے زمانے میں حیض آیا تو انہوں نے آدم سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے اللہ سے معلومات کی، اللہ نے فرما دیا روزہ نہ رکھے۔ اور جب نماز کے زمانے میں حیض آیا حضرت حوا نے حضرت آدم سے پوچھا، آدم نے قیاس کیا اور کہہ دیا نماز نہ پڑھو۔ اللہ تعالی شان نے آدم کی اس ممانعت کی رعایت کی اور ادائے صلاۃ کو ساقط کر دیا، لیکن قضا کو واجب کر دیا۔
اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3، علامہ داودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول ما ارسل الحید علی بنی اسرائیل، اور حدیث مرفوع میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بنات آدم لفظ عام ہے اور مراد خاص ہے، اور مراد بنو اسرائیل ہیں، لیکن ان تمام وجوہ میں یا تو بخاری کا جواب سب سے قوی ہے، اور یا پھر دوسرے نمبر پر حافظ ابن حجر کا جمع، اور تیسرے نمبر پر تمامی کی تقریر۔ علامہ عینی نے سب سے الگ جمع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالی شانہ نے بنو اسرائیل کی شرارتوں کی وجہ سے حیض کو منقطع کر دیا۔ یہ انقطاع بہت سے امراض کا سبب ہے، اس لیے پھر رحم فرما کر جاری فرما دیا۔ یہ ہے اول ما ارسل الحید علی بنی اسرائیل کا محمل۔ علامہ سے کوئی پوچھے پھر اول ما ارسل الحید کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یوں کہنا چاہیے تھا فارسل الحید علی بنی اسرائیل، اور جو اثر مفصل وارد ہوا وہ اس جمع سے ابا کرتا ہے۔ علامہ کا جمع غلط ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بثري فحزت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا فزت؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. خرجنا لا نرى إلا الحج، ہم نکلے تو ہمارا صرف حج کا ارادہ تھا۔ حجۃ الوداع میں کس تاریخ کو روانگی ہوئی اور کیا دن تھا؟ روایات میں تصریح ہے خرجنا لخمس بقین من ذی القعدہ، جب ذی القعدہ کی 5 راتیں رہ گئیں تو ہم حج کے سفر کے لیے نکلے۔ دن کی تعین میں اختلاف ہے۔ محب طبری کی رائے ہے کہ یہ خروج جمعے کے دن ہوا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ جمعے کے دن خروج مراد نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بالمدینہ 4 والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین۔ اگر آپ جمعے کے دن سفر فرماتے تو جمعہ پڑھ کے سفر کرتے۔ اس لیے علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری اور علامہ عینی وغیرہ نے یہ اختیار کیا کہ یہ نکلنا پنج شنبے کے دن ہوا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر پنج شنبے کو خروج مانا جائے تو آگے 6 تاریخیں رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس پر اتفاق ہے کہ وقوف عرفات جمعے کے دن ہوا، تو معنی یہ نکلے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ پنج شنبے کے دن ہوئی، اس لیے کہ قاعدہ ہے مہینے کی تاریخ کا جو پہلا دن ہوتا وہی 8واں دن ہوتا۔ اب پنج شنبہ تا پنج شنبہ 8 دن ہو گئے، جمعے کو نئی تاریخ ہو گئی۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ وقوف عرفات جمعے کو ہوا، صرف واقعی روایت میں شنبہ کہتے ہیں ولا اعتداد بھی۔ اب جبکہ پنج شنبے کو پہلی تاریخ ہے تو ایسی صورت میں بدھ آخری تاریخ بنتا ہے،
اب آپ پنجشنبے سے شروع کر دیں. پنجشنبہ جمعہ، شنبہ ایک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ. اگر یوم الخروج کو شمار کرتے ہیں تو 7 دن بنتے ہیں، اور اگر یوم الخروج کو خارج کر دیں تو 6 دن بنتے ہیں. علامہ ابن حزم نے اس کا جواب یہ دیا کہ خرجنا ل50 کا تعلق ذوالحلیفہ سے. پنجشنبے کو آپ مدینے سے ذوالحلیفہ آئے، رات گزاری ہے اور صبح کو مکہ روانہ ہوئے ہیں، اور یہ تاریخ خارج ہے کیونکہ حدیث میں 5 تاریخیں باقی رہ گئی تھیں. مکمل 5 باقی تاریخیں اسی وقت بنتی ہیں جبکہ ذوالحلیفہ سے نکلنے کے دن کو خارج کر دیا جائے. آگے سنیچر، اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ 5 دن رہ جاتے ہیں. لیکن یہ تقریر ان روایات کے خلاف پڑتی ہے جس میں بلا کسی قید کے خرجنا ل50 بقینہ آیا ہے. اس لیے حافظ ابن قیم، حافظ ابن حجر اور علامہ عینی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اور حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ یہ نکلنا سنیچر کے دن ہوا ہے. ابن سعد نے بھی طبقات میں سنیچر کا دن لکھا ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر ہم سنیچر کے دن خروج مانتے ہیں تو خرجنا ل50 بقینہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد تو کل 4 تاریخیں اتوار، دوشنبہ، منگل، بدھ رہ جاتی ہیں. اس کے 2 جوابات. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یوم الخروج کو بھی شمار کر لیا گیا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے یہ بات مہینے کو 30 دن کا مان کر فرمائی تھی، لیکن اتفاق کے بعد کہ چاند 29 کا ہو گیا. اسی لیے بعض روایات میں خرجنا ل50 او 40 وارد ہوا ہے. لا نرا الا الحج، یہ حضرات حج اشہر حج میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، اس لیے ان کا ارادہ حج ہی تھا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں پہنچ کر حج کی انواع بیان کی، افراد، تمتع، قران. صحابہ نے اپنی پسند یا سہولت کے اعتبار سے احرام باندھ لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ کا احرام باندھ لیا، لیکن صریف میں پہنچ کر جو مکے سے 8-10 میل کے فاصلے پر ہے حیض آ گیا اور عمرہ کرنا دشوار ہو گیا. فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں رو رہی تھی. فرمایا مالک انفس، کیا ہوا؟ انفس، کیا تجھے حیض آ گیا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال ان ھذا امر كتبه اللہ علی بنات آدم، یہ تو ساری عورتوں کا مسئلہ ہے، سبھی کو کبھی نہ کبھی یہ حالت پیش آتی ہے، کیوں غمگین ہوتے؟ فقدی ما یقضی الحاج غیر اللہ تطوفی بھی، جو حاجی اعمال کرتا ہے تم بھی کرتی رہو، بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، کیونکہ بیت اللہ کے طواف کے لیے طہارت شرط ہے. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. احناف کے ہاں طہارت مستقل واجب ہے، شرط نہیں. اگر کسی آدمی نے بغیر طہارت کے طواف کر لیا، طواف ہو جائے گا لیکن دم واجب ہوگا.
احناف کی بات کو اگر مان لیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی عورت ہمت کر کے مسجد حرام کے کنارے 7 چکر لگا لے تو طواف ہو جائے گا، حالانکہ حضور نے لا تطوفی علی الاطلاق فرمایا۔ قال وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالمقر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ اضحیہ تھی یا ہدی۔ صاحب الہدی حافظ ابن قیم نے تو ہدی ہونے کو ترجیح دی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی کہیں ہدی لکھتے ہیں کہیں اضحیہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی میں اشتراک جائز ہے۔ امام مالک مشہور قول میں انکار کرتے ہیں، جمہور اس بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اشتراک ابل و بقر میں جائز ہے اور 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں۔ سعید ابن مسیب، اسحاق ابن راہویہ اور ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 آدمی شرکت کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن حزم نے اس روایت کو دیکھ کر کہہ دیا گائے میں بھی 7 سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ازواج مطہرات 9 تھی، جب سب کی طرف سے ایک گائے کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک گائے 7 سے زائد کے لیے ذبح کی جا سکتی ہے، مگر یہ روایت مجملہ ان روایات مفصلہ کے خلاف ہے جس میں یہ تصریح وارد ہے امرنا نشترکہ 7 رواہ مسلم۔ اور اس روایت کے علماء نے کئی جوابات دیے۔ شوکانی نے تو 7 والی روایتوں کو راجح قرار دیا۔ حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں کہ 7 کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہوگی، باقی کی طرف سے کچھ اور کر دیا ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی کا مطلب ہے ہر ایک کی طرف سے الگ گائے ہوئی۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے ذبح عنا بقرتن بقرتن، مگر یہ لفظ شاذ ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ اشتراک فی الثواب تھا۔ یہ جواب مالکیہ کے مسلک کے زیادہ مناسب ہے، وہ تشریک فی الثواب کا انکار نہیں کرتے ہیں، تشریک فی الضحیہ کا انکار کرتے ہیں۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب غسل الحائض راس زوجها وترجيله۔ حائض اپنے خاوند کا سر دھو سکتی ہے، اس کو کنگھا کر سکتی ہے۔ ترجیل کو روایات باب سے ثابت کیا اور غسل کو اس روایت سے ثابت کیا ہے جو حضرت عائشہ ہی سے باب مباشرت الحائض میں آ رہی ہے۔ اور یہ جو بعض شراح ابن حجر وغیرہ نے کہہ دیا قیاس سے ثابت کیا، یہ اسی وقت صحیح ہے جب بخاری کو ہم قیاس کے قائلین میں تسلیم کر لیں تو فیہ نظر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ حائض سے قربان کی جو ممانعت ولا تقربوہن میں آئی ہے، اس ممانعت سے مخصوص قربان مراد ہے، یعنی وتی، اور یوں حائض سے خدمت لینا جائز ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں بعض صحابہ چونکہ زمانے حیض عورت سے خدمت لینے کو سے پرہیز کرتے تھے، اس لیے بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابن ابی شیبہ نے نقل کیا حضرت ابن عباس حضرت میمونہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سر کے بال پراگندہ تھے۔ میمونہ نے فرمایا یا بنی مالی اراک شعثا، کہنے لگے ان ام عمار ترجلنی وہی حائض۔ حضرت میمونہ نے فرمایا کہ ان الحیضۃ لیست بالید، اور پھر یہ کہا ہم نے سے بعض کو حیض آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض وبالاسناد المتصل وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروة عن عروة انه سئل اتخدمني الحائض او تدم مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل اسی طرح سے یہود و نصارہ، یہود اور مجوس بھی اجتناب کرتے تھے اپنی عورتوں سے زمانے حیض۔ امام بخاری نے ان کے عمل کی بھی تردید کی ہے۔ چلیے وكل ذلك تقدمني وليس على احد في ذلك باس۔ اخبرتني عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها راسها مجاور معتکف، چلیے يدني لها راسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض۔ آدمی اپنی بیوی کی گود میں بحالت ہے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ علامہ ابن بطال ابن ملقن اکثر شراح کو فرماتے ہیں امام بخاری نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ حائض عورت قرآن کو جزدان پکڑ کر اٹھا سکتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے امام بخاری نے فرمایا وکان ابو وائل یرسل خادمہ وہی حائض الى ابی رزین فتاتیہ بالمصحف فتمسکہ علاقتہ۔ اب وائل اپنی خادمہ کو بحالت حیض ابو رزین کے یہاں قرآن لانے کے لیے بھیجتے اور وہ غلاف پکڑ کر لایا کرتی تھیں۔ یہی امام ابو حنیفہ و احمد کا مذہب ہے۔ امام مالک الشافعی فرماتے ہیں جزدان پکڑ کر حائض کے لیے قرآن اٹھانا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ خلاف احترام۔ جواز کے قائلین کہتے ہیں بلا کسی حائل کے اٹھانا خلاف احترام ہے، حائل کے ساتھ اٹھانے میں بے احترامی نہیں ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موضع نجاست کے قریب تلاوت جائز ہے، اور اس سے اخص تعبیر یہ ہے کہ حائض کے پاس اور اس کی گود میں تلاوت کرنا جائز، کیونکہ حیض اس کے سارے بدن میں نہیں ہے بلکہ مخصوص جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو وائل خادمہ کو بحالت ہے قرآن لانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ بہرحال کرمانی کی یہ ذکر کردہ غرض الفاظ ترجمہ کے زیادہ قریب ہے، اور ہم نے جو تقریر کی ہے انشاءاللہ وہ اس سے اقرب ہے۔ اب یہ کہا جائے گا کہ بخاری کا اصل مقصد تو وہی ہے جو ظاہر ترجمہ سے سمجھ میں آتا، اور حمل الحائض القرآن کا مسئلہ بھی اس سے نکلتا ہے، اس لیے کہ جب حائض کا بدن پاک ہے تو قرآن چھونے میں کیا ممانعت ہے۔ چلیے
وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن ذكين انه سمع زهيرا عن منصور بن صفية ان امه حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي في حجره وانا حائض ثم يقرأ القرآن. یہاں پر اگر امام بخاری حائضہ کے قرآن اٹھانے کا مسئلہ ذکر کیا ہے تو روایت الباب سے یہ مسئلہ اس طرح سے نکلتا ہے کہ شارع علیہ السلام کی مثال قرآن کی ہے اور آپ کے کپڑوں کی مثال جزدان کی ہے اور آپ کپڑوں کے حیلولت کے ساتھ حضرت عائشہ کی گود میں ٹیک لگا کر تلاوت کرتے تھے. تو حائض بحالت حیض جزدان کے واسطے سے قرآن کو اٹھا سکتی ہے. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل بالله الى امير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال باب من سمى النفاس حيضا. باب من سمى النفاس حيضا. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ اگر کوئی نفاس کو حیض کہہ دے تو جائز ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹی ہوئی تھی, حیض آ گیا تو کہتی ہیں فانسللت فاخذت ثياب حیضتی قال انفست قلت نعم. دیکھیے حضور نے اس دم کو نفاس کہا, حضرت ام سلمہ نے اس کو حیض کہا. معلوم و نفاس کو حیض کہنا جائز. خطابی وغیرہ کہتے ہیں کہ حدیث ترجمے کے مطابق نہیں ہے, اس لیے کہ حدیث میں نفاس کو حیض نہیں کہا گیا بلکہ حیض کو حیض کہا گیا. اس لیے کہ حدیث میں انفست وارد. یہ لفظ اگر بفتح نون بولا جاتا ہے تو حیض میں استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ حیض میں بفتح نون استعمال ہوتا ہے اور نفاس میں بضم نون, اور یہاں پر انفست بفتح نون ہے جو حیض میں استعمال ہوتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حیض پر حیض کا اطلاق کیا گیا. اس کے دو جوابات. پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دو روایتیں ہیں, ایک میں انفست بفتح نون ہے اور دوسرے میں انفست بضم نون ہے, اور یہی ابو محمد اصیلی کی روایت میں ہے اور اصیلی بخاری کے معتمد روات میں ہے. وہ صحیح ہے بخاری ابو زید مروزی سے نقل کرتے ہیں اور ابو زید مروزی فربری کے تلمیذ ہیں جو بخاری کے تلمیذ ہیں. تو اب یہ کہا جائے گا کہ بخاری کو جو روایت پہنچی تھی وہ بضم نون تھی اور ضم نون کے ساتھ یہ کلمہ نفاس میں استعمال ہوتا. تو حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ نفاس کو حیض کہا گیا ہے. حضور نے نفاس کا لفظ بولا, ام سلمہ نے حیض کا. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے فتح اور ضمہ کی روایت سے تعرض کیے بغیر مادہ نفاس سے استدلال کیا اور یہ بتایا ہے کہ لفظ نفاس جس کی اصل نون فا اور سین ہے کو حیض پر بولا کو حیض کہا جا سکتا ہے. یہی توجیہ سب سے اچھی توجیہ ہے.
لیکن اس تقریر کا حاصل یہ نکلا کہ نفاس کو حیض کہنا جائز، حالانکہ حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ حیض کو نفاس کہنا جائز ہے۔ ام سلمہ کو حیض آ گیا تو حضور نے فرما دیا انفست، علامہ محلب ابن ابی صفرہ کہتے ہیں کہ مصنف کو من سم نفاس حیضن کے بجائے من سم الحیضن نفاسن کہنا چاہیے تھا، حدیث میں حیض کو نفاس کہا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معترض جو کہہ رہا ہے وہی بخاری کا مقصود ہے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیض کو نفاس کہنا جائز ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر ان کا یہی مقصود ہے تو یہ چیز لفظ ترجمہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ ترجمے کا لفظ ہے من سمن نفاسہ ہے، نفاس کو اگر کوئی حیض کہہ دے تو جائز۔ آپ کہتے ہیں بخاری یہ کہہ رہے ہیں حیض کو نفاس کہنا جائز، اور ترجمے سے اس کا الٹا معلوم ہوتا ہے، یعنی نفاس کو حیض کہنا جائز۔ اس کے 3 جوابات دیے گئے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہاں سما اطلقہ کے معنی میں، اور مطلب ہے من اطلق النفاس علی الحیض۔ علامہ کرمانی نے 2 اور جوابات دیے، فرماتے ہیں یہاں تقدیم و تاخیر ہے، اور اصل عبارت ہے من سما حیضم من نفاس، یا باجارہ کے بغیر کہا جائے کہ مفعول اول مؤخر ہے اور مفعول ثانی مقدم ہے، اور تقدیر عبارت من سما حیضن نفاسا، جس نے حیض کو نفاس کہتی۔ اس پر یہ اشکال ہے، اگر بخاری کا یہی مقصد تھا تو وہ سیدھے سیدھے من سم الحیض نفاسن کہتے، من سم النفاسا حیضن کیوں کہتے؟ اس لیے ان تینوں توضیحات کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اتنا کھلا ہوا اشکال کیا بخاری نہیں سمجھتے؟ صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ یہ نے جان بوجھ کر من سمن نفاسہ حیضن کہا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نفاس کو حیض کہنا جائز ہے، اور اس کو انہوں نے اس طرح ثابت فرمایا ہے کہ یہاں اس خون پر 2 لفظ بولا گیا۔ ام سلمہ نے حیض کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس کہا۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاق کو اصل مانا جائے گا تو یہ خون اصلا نفاس کا ہوا، اور ام سلمہ نے اس پر حیض کہہ دیا، اور ام سلمہ اہل لسان میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ اطلاق حضور کو بھی معلوم ہوا ہوگا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ نفاس کو حیض کہنا جائز۔ اور دوسری تقریر یہ ہے کہ اصل تو وہ مخصوص خون ہے،
اور جب اس کو مروی حدیث نفاس کہہ سکتے ہیں تو نفاس کو حیض بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں خونوں کی اصل ایک ہے۔ یہی خون ایام مقررہ میں برآمد ہوتا ہے، حیض کہلاتا ہے۔ ایام حمل میں جنین کی غذا بنتا ہے، جو باقی رہ جاتا ہے وہ ولادت کے بعد برآمد ہوتا ہے اور اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تک تو گفتگو مطابقت وغیرہ سے متعلق، یہاں تک تو گفتگو مطابقت وغیرہ سے متعلق، آگے یہ اختلاف ہے کہ امام بخاری کا مقصد کیا ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں امام بخاری نے صرف یہ بتایا ہے کہ نفاس کو حیض کہنا جائے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ کتاب اطلاق اسمیہ کے لیے تصنیف نہیں کی گئی ہے، یہ تو احکام شرعیہ کے لیے تصنیف کی گئی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ملحوظ رکھ کر یہ فرمایا، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اشتراک فی الحکم سے، فی الاسم سے اشتراک فی الاحکام کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہاں جو مسائل نص سے ثابت ان کی حیثیت الگ ہے، مثلا جیسے دم حیض معنی ہے، صوم و صلاۃ سے دم نفاس بھی معنی ہے۔ اور ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اشتراک فی الاسم دلیل ہے اشتراک فی الحکم کی، الا ما خصہ الدلیل۔ علامہ محلب ابن ابی صفراء ابن بطال اور اکثر حضرات کی یہی رائے ہے، اور اصل میں امام بخاری کے پاس نفاس کے سلسلے میں کوئی واضح روایت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے روایت الباب سے مسئلہ اخذ فرما لیا اور یہ بتا دیا کہ جب نفاس کو حیض کہنا جائز تو معلوم ہوا جو دم حیض کا حکم ہے وہی دم نفاس کا حکم ہے۔ ہاں البتہ مدت کے اندر ضرور اختلاف ہوگا، وہ بھی اس وقت جب کہ یہ ثابت مان لیا جائے کہ بخاری مدت کے قائل ہیں، اور اگر وہ قائل ہی نہ ہو بلکہ دار مدار عورتوں پر ہو تو پھر تو امام بخاری کلیتاً یہ فرماتے ہیں کہ اشتراک فی الاسم اشتراک فی الحکم کی علی الاطلاق دلیل ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک چوتھی غرض بیان کی، وہ فرماتے ہیں دم نفاس دم حیض ہے جو جنین کی غذا بن کر برآمد ہوتا ہے، غذا بنتا ہے اور ولادت کے بعد نفاس کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا الحامل لا تحیض، حامل کو حیض نہیں آتا۔ یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کا یہی مسلک ہے۔ امام مالک الشافعی کہتے ہیں حامل کو حیض آتا ہے۔ علامہ انور شاہ کہتے ہیں کہ یہ بات محقق ہے کہ حامل کو حیض آتا ہے، لیکن مسئلہ نادر ہے، اس لیے اس پر مسئلے کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی۔ ہمارے نزدیک شاہ صاحب کی یہ تقریر وہم ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حامل کو حیض آتا ہے تو اس کے بعد تو پھر احکام حیض کو جاری کیا جائے گا۔ ہر عورت حیض کے حکم سے مکلف نہیں ہوتی ہے، جن عورتوں کو حیض آتا ہے وہ مکلف نہیں ہوتی ہیں، اور جن کو نہیں آتا جیسے صغیرہ عائشہ وہ مکلف نہیں ہوتے۔ لہذا اگر کسی حامل کو حیض آتا ہو تو مکلف ہوگی، اور جس کو نہیں آتا ہے وہ مکلف نہیں ہوگی۔ چلیے أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت كان مع النبي صلى الله عليه وسلم
جس کے دو طرف نقش و نگار بنے ہوتے ہیں. چلیے انسلل تو یعنی خفیہ طریقے پر نکل گئی. چلیے اخذت ثیاب حیضتی، میں نے اپنے حیض کے زمانے کے کپڑے لے لیے. قاضی عیاض امام خطابی کہتے ہیں یہ حیضتی بکسر الحاء اور اس سے مراد حالت حیض ہے. یہی یہاں پر معروف ہے، لیکن قاضیات کہتے ہیں فتح ہا بھی محتمل ہے. چلیے مباشرت کے معنی ہے الصاق البشرہ بالبشرہ. یہاں عورت سے تلذذ و انتفاع حاصل کرنا ہے. حائض سے زمانہ حیض میں مباشرت کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 مباشرت فی الفرج، یہ بالنص والاجماع حرام. کوئی اس کو حلال سمجھے تو کافر، اور حلال سمجھے بغیر عمدن کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. توبہ و استغفار واجب، آیا اس پر کفارہ بھی واجب ہے. یعنی امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کفارہ واجب نہیں. یہی امام احمد کی ایک روایت. اس کے بالمقابل ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ کفارہ واجب ہے. پھر اس کے بعد سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ کفارہ عتاق و رقبہ. حسن بصری کہتے ہیں علیہ ما علی الواقف فی رمضان، رمضان میں جماع کا جو کفارہ ہے وہی یہاں ہے. اور اکثر حضرات کہتے ہیں کفارہ دینار یا نصف دینار ہے. اول دم میں 1 دینار، آخر دم میں نصف، یا سرخ دم ہو تو نصف دینار، اصفر ہو تو نصف دینار. یہ امام احمد کی ایک روایت ہے. دوسری صورت ہے مباشرت فیما فوق السرہ و فیما تحت الرکبہ. یہ صورت بالاتفاق جائز ہے. صرف عبیدہ ابن عمرو السلمانی اس سے منع کرتے ہیں، اور قاضی ابو عبید ابن حربویہ سے بعض علماء نے ہی نقل کیا. ان کا استدلال لا تقربوہن کے اطلاق سے ہے. جمہور علماء احادیث صحیحہ سے استدلال کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اتزار کا حکم دیتے اور پھر مباشرت فرماتے تھے. نمبر 3 مباشرت فیما تحت السرہ و فوق الرکبہ فیما سوى الفرج. اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں ناجائز، اور امام ثوری، اوزاعی، احمد اسحاق، ابو ثور، داود اور محمد ابن حسن فرماتے ہیں کہ جائز ہے. کرمانی و حافظ ابن حجر نے یہی طحاوی سے نقل کیا ہے، لیکن یہ نقل غلط ہے. امام طحاوی نے معانی الآثار میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کو ترجیح دی ہے، اور یہی اپنی مختصر میں بھی لکھا. اور تیسرا قول ابو الفیاض بصری شافعی ہے. وہ کہتے ہیں اگر کسی کو اپنے نفس پر قابو ہو تو جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ مسلم میں ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح. اور حضرت عائشہ سے منقول ہے یجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك.
واللہ تعالی اعلم. چلیے. وفي قال حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن مسعود عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد وكان جنبا وكان يامرني فاتزر في فاسر وكان يامرني فاتزر. حضور مجھ کو امر فرماتے تو میں ازار باندھ لیتی. فاتزر کی اصل ہے فاعتزر، اس کا فا کلمہ حمزہ ہے. سوال یہ ہے کہ باب افتعال کا فا کلمہ اگر حمزہ ہو تو اس کو تائے افتعال سے بدلا نہیں جاتا، پھر اس کو فاعتزر کیسے کر دیا گیا؟ زمخشری وغیرہ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ عوام میں روات کی تصحیف و تحریف ہے، اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں نہیں، نحات کوفہ کے نزدیک جائز ہے. ابن محیسن کی قرات ہے فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ. اسی لیے ملا علی قاری نے زمخشری وغیرہ پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں اگر کوئی بدوی عرابی کوئی بات کہہ دے تو اس کو حجت مانا جائے گا اور روات ثقات کی بات نہ مانی جائے گی. یہ کیسی بات؟ مگر علامہ کا اعتراض بے معنی ہے. بدوی تو صاحب لسان ہے، اس لیے اس کی بات حجت ہے، اور روات سارے صاحب لسان نہیں تھے. آیا حدیث باب لغت میں حجت ہے یا نہیں؟ ابو حیان اور ابن زائے وغیرہ تو انکار کرتے ہیں، لیکن ابن مالک اور ابن ہشام کا استدلال کرنا دلیل ہے کہ وہ حجت مانتے ہیں. الفاظ حدیث قرائن و علامات سے اگر ثابت ہوں اور یہ یقین یا ظن غالب ہو کہ روات نے تصرف نہیں کیا کیونکہ عام طرق میں اسی طرح سے ہے تو پھر تو حجت ہے، اور اگر الفاظ میں اختلاف تو حجت نہیں. چلیے. معتکفن. چلیے معتکفن کیا چیز ہے؟ چلیے. فی فور حیضتها فور حیضتها حیض کے جوش کے زمانے میں. فوران جوش. چلیے. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. ارب بکسر الحمزہ والسکون الراء حاجت اور عذر کے لیے بالاشتراک بولا جاتا ہے، اور عرب بفتح الحمزہ والراء صرف حاجت کے معنی میں آتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرص نہ کرو، وہ تو اپنے اوپر قابو یافتہ تھے، تم قابو یافتہ نہیں ہو، اس لیے احتیاط کرو. چلیے. وهي حاجة ورواه سفيان عن الشيباني وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال باب في حائض الصوم. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حائض صوم کو چھوڑ دے گی. علامہ ابن رشید کہتے ہیں امام بخاری کی عادت حل مشکلات کی ہے. حائض نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ، لیکن اس کا نماز نہ پڑھنا تو ظاہر ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور حائض طاہر نہیں ہوتی، اور روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. اس لیے امام بخاری نے ترجمے میں صوم کی تخصیص کر کے یہ اشارہ فرما دیا کہ حائض کا ممنوع عن الصوم ہونا امر تعبدی ہے. میں کہتا ہوں علامہ ابن رشید کی تقریر وہ سارے ہی شراح نقل کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کو مان لیا جائے
تو بلکہ دیگر یہ کہنا پڑے گا بخاری نے صرف کتاب میں مشکلات کو حل کیا ہے، واضحات کو نہیں ذکر کیا، حالانکہ امام بخاری نے تو یہ کتاب مسائل شریعت کے لیے تصنیف فرمائی ہے۔ تصنیف کی جو دونوں علتیں ابتدا میں ذکر کی گئیں، یعنی بخاری کا خواب اور اسحاق بن راہویہ کی ترغیب، وہ بھی اس کی دلیل ہیں، اور خود بخاری کا اپنی کتاب میں تراجم مشکلہ کے ساتھ تراجم واضحہ کا لانا بھی اس کی دلیل ہے۔ دیکھو ابواب قرات میں قرات فی الفجر اور الجہر بالقرات، قرات فی المغرب، الجہر بالقرات، قرات فی العشاء، الجہر بالقرات کے تراجم لائے ہیں، حالانکہ جہری نمازوں میں جہر کا ہونا ایک امر واضح ہے۔ اور یہ کہنا کہ بخاری نے صلاۃ کے لیے کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا ہے مشکل ہے۔ آئندہ چل کر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب لا تقضی الحائض الصلاۃ کا ترجمہ منعقد فرمایا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا ولمن وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد وبالاسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وكان بعلمه عشرا في زمرته قال باب ترك الحائض الصوم وبالإسناد إلى المصنف أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم بات میں نے یہاں چھوڑی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر باب تقضی الحائض الصلاۃ ترجمہ منعقد کیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے صوم کے لیے ترجمہ منعقد کیا ایسے ہی صلاۃ کے لیے بھی منعقد کیا۔ صوم کے لیے ترجمہ منعقد فرمایا ترک الحائض الصوم، اور صلاۃ کے لیے ترجمہ منعقد کیا لا تقضی الحائض الصلاۃ۔ الفاظ کی تبدیلی سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ حائض زمانہ حیض میں روزہ ترک کر دے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ ترک کا تعلق ادا سے، اور صلاۃ کے متعلق جب ترجمہ منعقد کیا تو فرمایا لا تقضی الحائض الصلاۃ، حائض نماز قضا نہ کرے گی۔ اس ترجمے کا ایک منطوق ہے، دوسرا مفہوم۔ منطوق تو ظاہر ہے کہ حائض پر نماز کی قضا نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حائض پر اس کی ادا بھی نہیں، کیونکہ قضا فرا ہے، وجوب قضا فرا ہے وجوب ادا کی، اور جب قضا ساقط تو ادا ساقط۔ تو گویا امام بخاری نے آنے والے باب سے بتا دیا نہ حائض کے ذمے نماز کی ادا ہے اور نہ اس کی قضا۔ اور یہاں امام بخاری نے ترک الحائض الصوم کہہ کر یہ اشارہ کیا حائض فی الفور فی الحال فی الوقت روزہ نہیں رکھے گی، اور فی الوقت روزہ نہ رکھنے سے لازم نہیں آتا کہ آئندہ اس کے ذمہ قضا بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ادا ساقط قضا واجب، لیکن اگر قضا ساقط ہوگی تو ادا ضرور ساقط ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صوم و صلاۃ دونوں کے لیے تراجم منعقد کیے ہیں، صوم کے لیے یہاں
اور صلاۃ کے لیے آئندہ، اور دونوں کے الفاظ میں تغیر و تبدیل کر کے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بیان کیا گیا کہ ترک الصوم سے تو بتایا صوم کی ادا ثابت ہے، اور لا تقضی الحائض الصلاۃ سے بتایا کہ قضا ثابت تو ادا بھی ثابت ہے۔ بس صرف اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو ایک رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ جب حائض نہ نماز پڑھتی ہے، حیض کے زمانے میں نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چاہیے تھا کہ دونوں تراجم ایک کے بعد دیگر ذکر فرماتے، پہلے صلاۃ کا ترجمہ لاتے پھر صوم کا لاتے۔ نماز کا مسئلہ صوم کے مسئلے سے جمہور علماء کے نزدیک اہم ہے، تو پہلے مسئلہ صلاۃ کو بیان فرمانا چاہیے تھا، اس کے بعد مسئلہ صوم کو لانا چاہیے۔ مصنف نے مسئلہ صوم کو پہلے مسئلہ صلاۃ کو بعد میں کیوں ذکر فرما دیا؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید بخاری ان لوگوں کے ہم خیال ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ صوم علی الاطلاق افضل العبادات ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے، اگر ایسا ہوتا تو امام بخاری نے جب عبادات کو مرتب کیا تو صوم کو پہلے ذکر فرماتے۔ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ صوم عبادت ترکی ہے اور صلاۃ و زکوٰۃ و حج عبادات فعلیہ ہیں، اور فعل کا نمبر پہلے ہے اور ترک کا بعد میں، اس لیے مصنف نے عبادات ترکی فعلیہ کو پہلے ذکر فرمایا اور عبادات ترکیہ کو بعد میں ذکر فرمایا۔ یہ ساری تقریر صرف خیال و احتمال پر مبنی ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا قرینہ نہیں جس کی بنیاد پر ہم قطعیت سے یا کم از کم ظن غالب کے درجے میں یہ کہہ سکیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی نقطے کو جو ذکر کیا گیا ملحوظ رکھتے ہوئے صوم کا ترجمہ پہلے اور صلاۃ کا بعد میں ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ امام بخاری کے یہاں یہ بے ترتیبی بعض ناسخین کی طرف سے آ گئی ہوگی۔ یہ شراح کرام کا ایک مشہور و معروف جواب ہے، لیکن جی کو نہیں لگتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ یہ بات مجھ کو لکھ کے دینا چلیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر سعيد بن ابي مريم بخاری کے بلا واسطہ استاد اور مسلم اور اصحاب السنن کے بالواسطہ۔ چلیے۔ قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى الفطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما فاني اريدكن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں دکھایا گیا یا خواب میں دکھایا گیا یا وحی کے ذریعے بتایا گیا اور آپ نے غایت الوصوف سے اريدكن کہہ دیا، یا صلاۃ الکسوف میں دکھایا گیا تھا، یہی زیادہ راجح ہے۔ چلیے۔ فقلنا وبما يا رسول الله قال تكسرن اللعنه وتكفرن العشيره، یعنی سبب کیا ہے؟ چلیے۔ وتكفرن العشيره ما رايت من تم نعمه لعنت کثرت سے کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ خاوند کی عشیر، خاوند اس کو عشیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عورت اس کے ساتھ معاشرہ کرتی ہے، یعنی زندگی گزارتی ہے۔
اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. غور کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثار لعن اور نعمت کی ناشکری سبب ہے جہنم کا. خدا کی پناہ. چلیے، عقل سے مراد قوت مدرکہ ہے. ابن تیم نے بعضوں سے نقل کر دیا کہ اس سے دیت مراد ہے، بعید ہے. چلیے، لب عقل. لب کہتے ہیں مغز کو. عقل کو لب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے ملکات کا سب سے فاضل جوہر ہے. اسی کی وجہ سے انسان صحیح کام کرتا ہے، حق کا اتباع کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے مکلف قرار دیا گیا. شریع قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال عليه شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال ذلك من نقصان عقلها ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں لیکن ہیں نقص کی. آیا عورت کو ایام حیض کی نماز کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ ظاہر یہ کہ ثواب نہیں ملے گا. اس کے پاس ایسا دائمی عذر ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ ان ایام کی نماز پڑھے گی. اور اگر کسی کو خیال آئے اور نیت پیدا ہو تو اللہ سے کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کی اجر و نیت کا ثواب عطا فرمائیں. چلیے، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. یہ حدیث کا لفظ ہے جو طبرانی نے ابن عباس سے نقل کی ہے اور دوسرے حضرات نے دوسرے صحابہ سے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ترجمے کی غرض میں دو اقوال ہیں. ایک قول تو وہی ہے جو ظاہر ہے، ترجمہ سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی حائض طواف بالبیت کے علاوہ سارے مناسک ادا کر سکتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں آثار کیوں ذکر فرما دیے؟ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ادنا مناسبت کی وجہ سے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آثار کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مناسک سے اگر حائض کو روکا جائے تو اس کی علت یہی ہو سکتی ہے کہ مناسک ذکر پر مشتمل ہوتے ہیں، اور جب حائض کے لیے مناسک کی اجازت اور حائض کے لیے اذکار کی اجازت ہے تو مناسک کی بھی اجازت ہوگی. حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ محققین فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے بیان فرمایا کہ حائض و جنب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز. یہی داؤد ظاہری، ابن جریر طبری، ابن منذر، ابو محمد ابن حزم ظاہری کا مسلک اور امام مالک کی ایک روایت. اس کے بالمقابل امام شافعی، امام احمد ابن حنبل ایک روایت میں اور ابو الحسن کرخی کہتے ہیں مطلقاً اجازت نہیں ہے. صاحب مراقل فلاح اور صاحب در مختار کہتے ہیں وہ هو المختار، اور یہی علماء حنفیہ نے اختیار کیا. نمبر 3 امام مالک ایک روایت میں، امام احمد ایک روایت میں، اور امام طحاوی فرماتے ہیں مادون الآیت پڑھ سکتی ہے پوری آیت. امام مالک ایک روایت میں کہتے ہیں جنوب کے لیے جائز نہیں، اس کا حدث وقتی ہوتا ہے. حائض کے لیے جائز ہے اگر اس کو تلاوت سے روک دیا جائے.
تو قرآن کے بھول جانے کا اندیشہ. اور مالکیہ کا ایک قول یہ ہے کہ 1-2 آیت بطور ذکر کے پڑھ سکتی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حائض اور جنوب کے لیے تلاوت کے جواز پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ ان دونوں کو حائض کو مناسک کی اجازت ہے سوائے طواف، اور مناسک ذکر پر مشتمل ہوتے ہیں. اور قرآن بھی ایک ذکر ہے. جب مناسک جائے تو دیگر اذکار اور تلاوات بھی جائے. اور باقی آثار لا کر مصنف نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جنوب وغیرہ کو بحالت جنابت ذکر کرنا جائے. قرآن بھی ایک ذکر ہے اس لیے وہ بھی جائز ہوگا. جو لوگ ممانعت کے قائل وہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء فیخرج فیقرئنا القرآن لا یحجزہ شیء الا الجنابہ. رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان. لیکن مجوّلین یہ کہتے ہیں کہ اس روایات اباحت کا معارضہ نہیں کر سکتی. عبداللہ ابن نجی اس کا راوی ہے، اس کا حال معلوم ہے، مگر عیدی وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے. ہاں البتہ ان کے باپ نجی سے عبداللہ کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا ہے. اور بعض روایات میں لا یقرأ الحائض والجنوب شیئا من القرآن وارد ہوا ہے. رواہ الدارقطنی من حدیث ابن عمر. ابو حاتم رازی کہتے ہیں یہ موضوع ہے، یعنی اس کو مرفوعاً نقل کرنا موضوع ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابن عمر کی روایت غیر ثابت السند ہے. وبه قال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآية ولم يرى ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. فرمان ابراہیم نخعی کہتے ہیں عورت حائض آیت پڑھ سکتی. مصنف نے اثر لا کر اشارہ کر دیا کہ حائض کا تلاوت سے منع کرنا مجمع علیہ نہیں. چلیے ولم یہ آیت تو بہت بدفہم ہے. ولم یر ابن عباس بالقراءۃ للجنوب باسا. ابن عباس جنوب کے لیے قراءت کو مباح سمجھتے تھے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جگہ تعلیق ذکر کیے کہ یہاں دوسرے ابواب اذان میں، اور امام مسلم نے اس کو موصولا روایت کیا. ابو زرعہ نے تو اس پر کلام کیا ہے، لیکن امام اور ابو حاتم رازی کا رجحان اس کی صحت کی طرف ہے. اسی لیے وہ فرماتے تھے کہ آدمی خلا کے اندر ذکر کر سکتا. اور امام ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا، فرماتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض روایتیں بخاری کے نزدیک صحیح ہیں، لیکن امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب الجامع الصحیح میں درج نہیں کیا ہے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے، جامع صحیح کی مخصوص شرط ہے، اس شرط کے مطابق جو روایت صحیح اس کو درج کر دیا، اور جو شرط کے مطابق نہیں تھی وہ صحیح تھی اس کو درج نہیں فرمایا. بچے تھوڑا سا پیچھے تھوڑی دیر میں ہلاتے رہتے، کمزور آدمی تھوڑا اور پیچھے بیٹھا. چل بنارسی کسی کام کریں، جا بنارسی، بنارس نہیں رسی جا کے بٹ، اور کیا کرے گا. چلیے وقالت ام عطیہ كنا نؤمر معافیت وقالت ام عطیہ كنا نؤمر. کیا کہے، کیا پڑھ رہا ہے؟
وقالت ام عطیہ. اچھے بڑے قاری سمجھ گئی اللہ ام عطیہ. وہ میں نے سنا ہی نہیں حضرت کی قرات کہاں سے آئی. چلی مقصد یہ ہے حائض تکبیر کہہ سکتی ہے دعا کر سکتی تلاوت بھی کر سکتی ہے. چلیے. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرني ابو سفیان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا الى قوم مسلمون. امام بخاری نے اس سے قرات کے جنوب پر استدلال کیا اس لیے مشرکین کو اور نصارہ کو جنابت لاحق ہوتی ہے لیکن وہ غسل نہیں کرتے اور اس کے باوجود ہرقل نے اور اس کے ترجمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھا جس میں آیت شریفہ لکھی ہوئی تھی. لیکن جو لوگ اباحت کے قائل ممانعت کے قائل ہم کہہ سکتے ہیں آیت خط کے ضمن میں لکھی ہوئی تھی اور ضمناً پڑھی گئی اور ہدایت کی نیت سے کسی کو ایک دو آیت سکھا دینے میں کوئی حرج نہیں. امام محمد کہتے ہیں لا باس بتعلیمہ القرآن عسى ان یہتدی. چلیے. وبه قال وقال عطاء بن جابر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. عائشہ کی عطا کی یہ روایت جلد ثانی میں 274 صفحے پر آئے گی. چلیے. وبه قال وقال الحكم اني لا اصبح وانا جنوب وقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے ذبیحہ کے کھانے سے منع کرتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. تو معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں جو ذبح کرے گا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا. حکم نے بھی جو جنابت کی حالت میں ذبح کرنے کی بات کہی ہے اس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا بحالت جنابت ذکر اللہ جائے اس لیے تلاوت بھی جائے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا. دیکھو بچوں تم سے صاحب کہتے ہیں کیا فائدہ ڈانٹنے سے اور کیا فائدہ کچھ کرنے سے. تم اپنے نفع نقصان کو سمجھو. نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا نمبر پھر تھوڑے آئے گا. بس یہی 1 سال ہے اس کے بعد زندگی کا مسئلہ شروع ہو جائے گا اور یہ سال فیصلہ کراتا ہے. بھائی جیسا آدمی سال رہتا ہے اس کے مستقبل میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ بھی ہوتا ہے. چلیے. فلما جئنا صرفا قمصت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قمصت حست. چلیے. وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله اني لم احج العام. قال لعلك نفست قلت نعم. قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم ان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. بس یہ ٹکڑا مقصود ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاستحاضه. باب الاستحاضه. استحاضہ کا بیان. یہ باب استفعال کا مصدر ہے. اس کی اصل حید ہے. یا تو سینتا کا اضافہ بیان مبالغہ کے لیے کیا گیا ہے جیسے کہتے ہیں قر فی المکان اذا ثبت. اور جب مبالغہ کرنا ہو تو کہتے ہیں استقرہ. اور یا یہ لفظ استعمال کیا گیا انقلاب حالت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. باب استفعال انقلاب احوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں استحجرت الطین مٹی پتھر ہو گئی. وسطن وقلمل اونٹ ناقہ بن گیا. استنصر البغاث کمزور چڑیا. نصر کرگس یعنی گدھ بن گئی. کسی نے کہا ہے ان البغاث بارضنا یستنصر والقطن فی اسواقنا یستحمر. چونکہ دم ہے جو طبعی دم ہے اس میں تبدیلی آ گئی اور غیر طبعی بن گیا
بیماری کی شکل اختیار کر گیا، اس لیے استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حیض کے لیے فعل معروف استعمال کرتے اور کہتے ہیں حاضت المرأہ، اس لیے کہ اس سے مقصود عورت کی حالت معروفہ کو بتانا ہے۔ اور استحاضہ کے لیے فعل مجهول استعمال کرتے اور کہتے ہیں استحیضت المرأہ، استحیضت المرأہ، اس لیے کہ اس سے عورت کے حال غیر معروف کو بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد استحاضہ کے سلسلے میں بکثرت روایات آئی ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں اس میں 3 روایتیں اصل ہیں، فاطمہ بنت ابی حبیش، ام حبیبہ بنت جحش اور حمنہ بنت جحش، اور ایک روایت میں ام سلمہ کا نام لیا، تو اب کل 4 صحابیات کی حدیثیں ہو گئیں۔ ان 4 صحابیات سے استحاضہ کے باب میں مختلف روایتیں جمع کی گئی ہیں۔ علماء نے ان روایتوں کو سامنے رکھ کر تفصیلیں ذکر کی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایسا کچھ اختلاف ہے کہ ایسے انداز کی تقریر کہ کلیتاً کسی کی زبان بند ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ بعض روایات میں سے معلوم ہوتا ہے عادت کے اعتبار ہے، بعض سے معلوم ہوتا ہے تمیز کے اعتبار ہے۔ کسی نے فقہا میں تمیز کا اعتبار کیا، کسی نے عادت کا اعتبار کیا اور دوسری روایات کی تعویل کر ڈالی، کوئی دونوں کا اعتبار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں بھی اختلاف ہے کہ مستحاضہ کیا کریں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کریں، بعض روایات میں جمع بین الصلاتین کے غسل، اور بعض میں انقطاع حیض پر ایک غسل کرنے کا تذکرہ ہے۔ بعضوں نے ان روایات مختلفہ میں نسخ کا طریق اختیار کیا۔ امام طحاوی کی رائے ہے پہلے ہر نماز کے لیے غسل کا حکم دیا گیا، پھر اس حکم کو منسوخ کر کے جمع بین الصلاتین کا حکم دیا گیا، جیسا کہ سہلہ بنت سہیل کی روایت میں، اور پھر سب کو منسوخ کر کے انقطاع حیض کے وقت ایک غسل کا حکم دے دیا گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اصل تو انقطاع حیض کے وقت ایک غسل ہے، اور باقی جو روایتیں وارد ہوئی ہیں وہ یا استحباب پر محمول ہیں یا علاج پر۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں مستحاضات کی 4 قسمیں ہیں، معتادہ، ممیزہ، معتادہ ممیزہ، من لا عادت لها ولا تمیز۔ اگر عورت معتادہ ہو یعنی اس کے ایام حیض مقرر ہو تو وہ ایام حیض میں حائض اور باقی ایام میں مستعد و طاہر سمجھی جائے گی۔ یہی ائمہ ثلاثہ ابو حنیفہ شافعی احمد اور جمہور کا مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عادت کا اعتبار نہیں کیا، وہ فرماتے ہیں ایسی عورت استظہار کرے گی اور 3 دن کا اضافہ کرے گی، بشرطے کہ ان تینوں کے ملانے سے سارے ایام 15 دن سے زائد نہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے اس لیے قید لگائی کہ ان کے ہاں اکثر مدت حیض 15 دن ہے، لہذا استظہار کرنے میں یہ ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ 15 دن سے زائد نہیں پائے۔ اور اگر عورت ممیزہ ہے یعنی اس کا دم ہے
دم استحاضہ سے ممتاز ہے. مثلا دم حیض اسود ہے، دم استحاضہ احمر، یا دم حیض احمر ہوتا ہے اور دم استحاضہ اسود. تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تمیز کے ایام میں حائض اور باقی ایام میں مستحاضہ تصور کی جائے. حنفیہ نے تمیز کا اعتبار نہیں کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت کی دو قسمیں ہیں، مبتدعہ متحیرہ. اگر مبتدعہ ہو تو وہ اکثر مدت حیض کا اعتبار کرے گی اور اس میں حائض قرار دی جائے گی اور باقی ایام میں مستحاضہ تصور کی جائے گی. ائمہ کا اختلاف آگے آ رہا ہے. اور اگر عورت معتادہ بھی ہے ممیزہ بھی ہے تو ایسی صورت میں اگر عادت و تمیز میں توافق ہو تو سب کے نزدیک مخصوص ایام میں حائض ہوگی، باقی ایام میں مستحاضہ. اہل تمیز کے قائلین تمیز کا اعتبار کریں گے اور عادت کے قائلین عادت کا. اور اگر توافق نہیں ہے تو ایسی صورت میں حنفیہ کے ہاں تو عادت کا اعتبار ہے، امام شافعی اور مالک کے ہاں تمیز کا، امام احمد کے ہاں دونوں قول ہے. ابو القاسم خرقی نے تمیز کا اعتبار کیا اور اسی کو راجح قرار دیا. علامہ موفق ابن قدامہ نے عادت کا اعتبار کیا. اور اگر عورت نہ معتادہ ہے نہ ممیزہ تو اس کی دو قسمیں ہیں، مبتدعہ متحیرہ. مبتدعہ وہ عورت کہلاتی ہے جس کے حیض کا آغاز ہوا، آغاز حیض کے ساتھ ہی وہ مستحاضہ بھی ہو گئی. تو اس میں علماء کے چار اقوال. حنفیہ مالکیہ کا ایک، شافعیہ کے دو، حنابلہ کے چار. نمبر 1 تجلس اقل الحیض. نمبر 2 تجلس غالب الحیض. 5 یا 6 یہ دونوں شافعیہ کے اقوال. نمبر 3 تجلس اکثر الحیض، یہی حنفیہ مالکیہ کا مسئلہ. نمبر 4 تجلس عادت نسائها، یعنی جو اس کی ماں خالہ بہنوں کا طرز ہے اس پر عمل کرے گی. اور اگر عورت متحیرہ ہے جس کو نہ ایام عادت یاد اور نہ تمیز ہے تو اس کا مسئلہ بہت حیرت انگیز ہے. وہ خود بھی حیران اور فقہا کو بھی حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں. علماء حنفیہ کا مختصر مذہب یہ ہے متى ترددت بین حیض و طہر و دخول فی الطہر تغتسل لكل صلاة ومتى ترددت بین حیض و طہر و دخول فی الحیض تتوضأ لكل صلاة.